عمیر مرزا آفیشل کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک کی ہم انجینئرنگ کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان کی مشہور شخصیت حق خطیب حسین سرکار بادشاہ، جنہیں عرف عام میں پھونکوں والی سرکار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ پیر صاحب کال پہ اور آن لائن بھی اپنے مریدوں کو دم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی وہ طاقت ہوتی ہے، وہ غیب کی طاقت ہوتی ہے جو دنیا دار ڈاکٹروں، معالجوں، حکیموں، طبیبوں اور ماہرین کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ بچہ میرے پاس پچھلے ہفتے لایا تھا، پچھلے ہفتے اس ویڈیو میں سرکار صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قرآن ہوتا ہے، ایک اللہ کی وہ طاقت ہوتی ہے جو غیب کی ایک طاقت ہوتی ہے جو دنیا دار ڈاکٹروں، معالجوں، حکیموں، طبیبوں اور ماہرین کے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ غیب کی طاقت اور علم اللہ نے معاذ اللہ سب ان کو دے دیا ہے۔ اس ویڈیو میں جو مریدین انہیں اپنا پیر سمجھ کر ان کے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خود پیر صاحب ایک تخت نما کرسی پر براجمان ہیں، ان مریدوں سے میرا سوال ہے کہ ان پیر صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ بچہ جو برین ہیمریج کی بیماری کے ساتھ آپ کے سامنے لایا گیا، جس کی بیماری کی تصدیق ڈاکٹر نے خود کی ہوئی ہے، کیا اس کا کوئی پروف، کوئی میڈیکل رپورٹ ہے؟ اور اس پوری ویڈیو میں کہیں بھی اس بچے کی میڈیکل رپورٹ نہ دکھائی گئی اور نہ اس کے بعد اس پر بات کی گئی، بلکہ اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان پیر صاحب کی کرامت اور ولی کی نظر ہے، یا عرف عام میں کہیں کہ چمتکار ہے۔ اور آگے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک ٹچ پہ بچے کو صحت یابی سے، جو پہلے ہی صحت یاب تھا اور بقول ان کے کہ یہ بچہ برین ہیمریج کی وجہ سے فالش کا شکار تھا، دوبارہ اسی حالت میں لے گیا، پھر ولی کی کرامت کہہ کر واپس صحت یاب کر دیا۔ ابھی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب چلو بیٹا، اب دیکھنا ذرا غور طرف سننا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ توفیق ہی نہیں عطا فرماتا کہ جو اللہ کے ولی کو سمجھ سکے۔ بات پھوکو کی نہیں ہے، بات نگاہ کی ہے۔ یہ جس طریقے سے میرے پاس آیا تھا نا، وہ یہ طریقہ تھا۔ اب چلو بیٹا، یہ حالت میں یہ سائنس تھی، اب یہ نہیں چل سکتا نا۔ یہ نہ خوف کیا کرے کہ یہ پھوکو سے کام ہوتا ہے، یہ صرف نگاہ سے، یہ درویش کے ہاتھ ہے، یہ لے، اب یہ ٹھیک ہو، چلو بیٹا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ جو بچہ برین ہیمریج میں فالج کا شکار ہو اور چل نہ سکتا ہو، اور فالج کیا اتنی معمولی بیماری ہے جو ایک انگلی کے ٹچ سے ختم بھی ہو جاتی ہے اور واپس بھی لائی جا سکتی ہے؟ اور کیا اس جیسی کرامت اور اس کرامت جیسی اصل ہمارے دین میں اور قرآن و سنت میں ملتی ہے؟ اور کیا ہمارے صحابہ کرام نے ایسی کوئی کرامت کر کے دکھائی جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت اللہ نے دی ہو، اور جنہیں نبی کی صحبت نصیب ہو؟ اور ہمیں تو حکم ہے کہ سب سے پہلے اطاعت رسول کرنے کا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے اسوہ پر چلنے کا، اور یہ بات ہمارے ایمان کا جز ہے کہ بیماری اور اس کے بعد صحت یابی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں میں علی بھائی کی اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں۔ بابت شاہی کوئی نہیں حضرت عمر کے مقابلے میں، میرے مقابلے میں اس زمانے سے عقیدے یہ گلاں نہیں سن ہوندیاں۔ اور یہ وہ پیر سرکار ہے جو خود کو ہی ولی کہتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں 18 سال سے نہیں سویا اور مخلوق خدا کی خدمت میں رہتا ہوں۔ ایک انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سوتے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے خوف سے اس لیے نہیں سوتا کہ میرے در پہ کوئی آئے اور میرے دروازے سے کوئی خالی نہ چلا جائے۔ چلا جاؤں گا، لیکن 18 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ میں کوئی شب سویا نہیں ہوں۔ اس لیے نہیں سویا ہوں کہ اگر دنیا کی کوئی نوکری کرتا ہے تو اسے دنیا دار مالک سے اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ اگر 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے کھڑے رہتا ہے تو میں تو اپنے رب کی ڈیوٹی کرتا ہوں، میں اس کے خوف سے اس لیے نہیں سوتا ہوں کہ کہیں اس کا بندہ کوئی میرے دروازے پہ آئے تو خالی نہ چلا۔ یہاں پر تھوڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ان کی اس بات کو اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا عمل ملتا ہے جسے ہم انڈورس کر سکیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دی ہے؟ اگر آپ حدیث شریف میں دیکھیں تو ہمیں کئی حدیثیں ایسی ملتی ہیں جو اس عمل کی نفی کرتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ صحیح بخاری چیپٹر کتاب النکاح حدیث نمبر 5063، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 صحابی آئے، امہات المومنین کو پردے میں ملے اور پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمولات ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معاملات کو بڑا ہلکا جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری رات نماز نہیں پڑھتے، روزانہ روزہ بھی نہیں رکھتے، بالکل نارمل لائف گزارتے ہیں۔ تو انہوں میں سے ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، تو انہیں عبادت کی کیا ضرورت؟ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں پورا سال روزے رکھوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور اللہ اللہ کر کے زندگی گزار دوں گا۔ اور یہ بات کر کے تینوں صحابی چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی بیوی نے انہیں بتایا کہ وہ دروازے پر آپس میں یہ کہہ کر چلے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کو، بلا کر فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ پرہیزگار بننا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تم سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نکاح تو میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے انکار کیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ ادا کیے اور قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں عائلی زندگی پر زور دیا، اور اسلام کی روح سے بھی مجرد زندگی گزارنا اسلام میں بالکل حرام ہے، اور اس قسم کی فائنیٹک سوچ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ختم کر دیا۔ اور جاتے جاتے خود کو ولی کہلوانے والے سرکار جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ علامہ اقبال کا اصل شعر ہے کیا، اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے کسی سے سنا وہی آگے فرما دیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور خود اس کو پڑھنے کی اور ویریفائی کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ تو سرکار صاحب علامہ اقبال کا اصل شعر آپ کی نظر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہمارا مقصد قطعاً کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور فلاح پائیں۔ اور اب ایز اے مسلم ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی، قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی اور خلفائے راشدین کی اسوہ پر عمل کرنا ہے اور اس پر چلنا ہے، نہ کہ کسی پیر فقیر اور کسی بابوں کی۔ جزاک اللہ۔